امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دوسرا ارشاد وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ یہ دونوں آیتیں غرور کی مذمت کے لیے بہت کافی ہیں۔ پہلی آیت شریفہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ باز شیطان دھوکہ میں ڈال دے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانوں سے دھوکہ میں ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو گناہ کرتا رہے اور مغفرت کی تمنائیں کرتا رہے، تو تجھے شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، گناہ کرتا رہے اور المغفرت کی امید رکھتا رہے۔ دوسری آیت شریفہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی ہے، جس میں اوپر سے قیامت کے دن کے ایک منظر کا ذکر ہے کہ اس دن مسلمانوں کے سامنے ایک نور دوڑتا ہوا ہوگا جو ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، یہ پل صراط پہ سے گزرنے کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ یہ آیات ہیں، اس میں ترجمہ یہ ہے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں روشنی تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو اعمال کیے ہیں ان کی روشنی ہوگی، ایمان اور اعمال کی روشنی ہوگی، وہ اس روشنی میں وہ چلیں گے۔ پھر قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، جس کا ایک دروازہ ہوگا کہ اس کے اندرونی جانب رحمت ہے اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ یعنی یہ جا رہے ہوں گے نا مومنین، تو پیچھے پیچھے کفار وہ بھی آ جائیں گے، منافق کہیں گے تھوڑا ذرا آہستہ چلو، ذرا ہم بھی تمہاری روشنی میں پیچھے پیچھے آ جائیں، یا ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دو۔ تو وہ جنتی کہیں گے جاؤ دنیا میں، وہاں سے جا کر نور لے کے آؤ، یہ یہاں نہیں ملتا، وہاں سے ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے۔ ابھی یہ کلام ہو ہی رہا ہوگا آپس میں، تو ایک دیوار راستے میں آ جائے گی اور یہ منافقوں کو جہنم کی طرف اور مومنین کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ منافق آواز دیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے ہاں ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا، اور تم مسلمانوں پر مصائب کے متمنی اور منتظر رہا کرتے، اور اسلام کے حق ہونے میں تم شک کیا کرتے تھے، اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ خدا کا حکم یعنی موت کے متعلق آ پہنچا، اور تم کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ یہ آیت کا ترجمہ یہاں ختم ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ فتنتم انفسکم، یعنی تم نے گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رکھا تھا، اور تم کو تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا کہ تم یہ کہتے تھے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، گناہوں میں لگے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے جی ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ شیخ ابن عباس شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بیچ شرح حکم کے کہتے ہیں کہ علماء باللہ سے نے کہا ہے کہ رجائے کاذب کہ مغرور ہو صاحب اس پر اور باز رہے عمل سے اور دلیر کرے اس کو گناہوں پر، حقیقت میں رجا نہیں ہے بلکہ وہ آرزو اور فریب شیطان کا ہے۔ رجا جو ہے نا امید کو کہتے ہیں، یہ ثقیل زبان استعمال کی ہے نا تصوف کی، صوفیہ کرام کی، وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو کہ یہ تو جھوٹی امید ہے، جھوٹی امید ہے یہ۔